کہ ذکر کا آغاز کروں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا جواب دے دوں، پھر آ جاؤں اپنی خلقت کے مقصد کو ادا کرنے کی جانب۔ اور چنانچہ کلپ جو وائرل کیا جا رہا ہے، شہید رائے حق سائل باب العلم مولانا سید تقی الدین حیدر جعفری قبلہ نور اللہ مرقدہ کی جو برسی کی مجلس ہوتی ہے، تو اس برسی کی مجلس میں ان کی فوٹو لگائی جاتی ہے، تو چنانچہ وہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ جو فوٹو لگائے ہیں تو اب وہاں عبادت خانے میں جو فوٹوز لگائے گئے ہیں اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ تو پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا جس کے فوٹوز لگائے ہیں ان کی برسی ہو رہی ہے؟ یہ ایک ہی دن میں کیا سب کی برسی ہے؟ جی، اور دوسری بات، دوسرا اس کا ایک جواب اور ایک دے دوں، وہ فوٹو جو لگائی جا رہی ہے، پہلے ہم سے اگر آپ پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا کہ کیوں لگائی جا رہی ہے۔ وہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کوئی موقوفہ جائیداد میں وہ مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ جی، تو وہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ کیا جانیں کہ شہید رائے حق ہے کون، تو چنانچہ وہ فوٹو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے۔ یہ فوٹو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد صرف اتنا ہی ہے، مخلدین مجتہدین نے تائید علی ولی اللہ اور خونی ماتم کی تائید کرنے کی بنیاد پر ان کا قتل کیا تھا۔ اب آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے تو بتائیے، آپ ان کی فوٹو لگا رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف ہے، تو اتنا بڑا فرق ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ جلوس میں کیوں رہیں؟ جلوس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، جلوس میں ہیں، عبادت خانے مسجد میں نہیں ہیں۔ جلوس بات ہو رہی ہے عبادت خانے کی، اور آپ سوال کر رہے ہیں جلوس کے متعلق۔ جلوس میں ہیں، وہ بھی جلوس میں کیوں لگائی جاتی ہے؟ صرف شہید رائے حق کی، وہ بھی یوم اربعین۔ بعض حضرات کہتے ہیں عاشور اور اربعین، نہیں، جھوٹے ہیں آپ۔ عاشور کے دن کوئی فوٹو وغیرہ کچھ نہیں رہتی، تو یوم اربعین فوٹو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ہم خونی ماتم کی تائید کرنے والے ہیں، اور ان کی شہادت اسی بنیاد پر، ہاں، یہ سفر میں ہوئی تھی، یہی سفر ہے۔ رسول خدا کی جب شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی جب شہادت ہوئی تھی نا، اتفاق سے وہی تاریخ کا انتخاب کیا ہے، شب شہادت، تو شہید رائے حق کا قتل کیا گیا تھا۔ ان کا درجہ بہت بلند ہے، کچھ بلند درجے والے کی بات کر رہا ہوں، بہت بلند درجہ ہے۔ شہید کا درجہ کیا ہے بولیے آپ؟ اچھا، آپ کے پاس تو امامت بھی نہیں ہے تو پھر محبت کس سے ہوں گی؟ اگر کم سے کم محبت کرتے تو شہید ہو جاتے۔ تو کب تک یہ چلیں گا سلسلہ؟ غلطی کا اعتراف کر لیں کہ غلطی ہو گئی، ہم سے نہیں لگانا چاہیے۔ تو موقفہ آپ اپنے گھر میں جتنے کمرے ہیں، جہاں جہاں ہیں، ہر مقام پر آپ لگائیے۔ اگر ہمیں اعتراض کرے تو بتائیے۔ اب دیکھیں اب یہاں مجلس ہو رہی ہے، جی، عجب نہیں کہ یہ جو کیمرہ مین ہیں انہوں کیمرے کو پلٹائے۔ اب جب پلٹائے تو دیکھیے یہ جو مالک مکان ہیں، ہمارے امداد بھائی، ان کی فوٹو آ جائیں گی، تب آپ پوچھیں گے یہ فوٹو کیوں ہے؟ جی، جس کا مکان ہے اس کے گھر میں اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے،
ہیں؟ تو ان کا جو مکان ہے ان کے گھر میں ان کی فوٹو رہنے دو. کیا کہہ رہا ہوں غور فرما رہے ہیں؟ ان کا جو مکان ہے ان کے مکان میں ان کی فوٹو رکھی ہے، آپ ہم اعتراض نہیں کریں گے. مگر دیکھیں جتنے بھی فوٹوز لگائے جا رہے ہیں انتقال کے بعد لگا رہے ہیں. جی تو بہرحال تمام چیزوں پر غور فرمائے، ایک لمحے فکر دے رہا ہوں. جی پھر انشاءاللہ تعالی مزید کچھ اور ایک کلپ آئیں گی تو پھر جواب دیں گے، انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے کہ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجالس کا سلسلہ ہے، اس میں ذکر ہوتا ہی رہے گا. جی آپ لگائیے باب الداخلہ پر ایک فوٹو لگا لیجئے، جتنے بھی عزادار آ رہے ہیں ان سے بولیے ان کے قدموں تلے آئیے، ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنے مکان میں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ہم کو اعتراض نہیں ہے. یہ موقوفہ جائیداد ہے، سمجھنے کی کوشش کریے. یہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہاں پر ہر شیعہ داخل ہو سکتا ہے. تو ہاں مخلدین امام زمانہ بھی آتے ہیں، مخلدین فلاں بھی آتے ہیں. جی تو پتہ چلا کہ وہاں پر ہر دو کہ محافل ہوا کرتے ہیں، تو اس کو پیش نظر رکھیے. ایک اور ایک اہم ترین بات، جی جو ٹرمز کنڈیشن بنائے گئے تھے جس پہ سائن کرنا ہے، ہاں اتنے ہیں وہ ٹرمز کنڈیشن، اس پر سگنیچر کرنا، تو بکنگ ہوں گی، نہیں تو بکنگ. تو اسی میں آپ یہ ایک ٹرمز جو کنڈیشن لگائیں، اس میں ایک کنڈیشن آپ کا یہ ہے، کنڈیشن ایک کنڈیشن یہ لگائیں، دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا. مذہبی جب اسپیچ دیں گے ہرٹ نہیں کرنا، ہرٹ یعنی ایسی اسپیچ نہیں دینا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. جی ہاں بغیر اسپیچ کے جو لگا دے رہے ہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے. جو آپ فوٹو لگا رہے ہیں اس میں بھی تو ہماری تکلیف ہو رہی ہے نا. تو بھی آپ جو قانون بنائے تھے، جو آپ کے بائی لاز تھے، وہ بائی لاز کے خلاف ہے نا. تو وہ کیوں لگا رہے ہیں فوٹو؟ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ہم ان کی صورت دیکھیں گے تو ان پہ ذکر کرنا لازمی ہے. اب جتنے ان کے فضائل ہیں پڑھیں گے ہم. تو آپ خود ذریعہ بن رہے ہیں ان کا ذکر کرنے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب آپ ان کو مانتے نہیں تو ان کا ذکر کا سامنے فوٹو رہ رہی ہے ذکر نہیں کریں گے. عجیب لوگ ہیں یار، سمجھ میں نہیں آتا کس قسم کے ماڈل ہے یہ. تو چنانچہ جب آپ فوٹو لگائے ہیں تو اب ان کو دیکھیں گے تو کچھ یادیں آئیں گی. ہاں اچھا انہوں ہیں، اچھا یہ ہے اذان میں علی ولی اللہ. اچھا اب یہاں سے ہم علی ولی اللہ کیا ہے وہ بتائیں گے. پھر ایک اور ایک دیکھے عکس مبارک، وہ جو مبارک عکس کو دیکھے تو اچھا انہوں ہیں خونی ماتم کو بدعت اور حرام بولے. تو پھر اب کیا کریں گے بتائیے بابا. اب دیکھنے کے بعد وہ چیز یاد آئے گی یا یاد نہیں آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں صرف علی علی کریں، مگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کا ذکر کریں. تو پھر اب اس کا ذکر جب کرنا سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے، اعتراض مت کریے، اعتراض مت کریے. فوٹو دیکھتے ہی مجھے یاد آیا رسول خدا 2 دیے یہ 4 بول رہے ہیں. اب ظاہر ہے میں پھر حدیث ثقل ان پر پڑھوں گا، پھر سوال کروں گا کہ یہ عقل اور اجماع کہاں سے آ گیا، یہ شریعت کا ماخذ، یہ قرآن حدیث عقل اجماع کیسے ہو گیا. بس سوالات پیدا ہوں گے بھائی. یہ بالکل ایک نیچرل بات کر رہا ہوں میں، فطری ہے یہ بات، سامنے آ جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، مثال ہے یہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں مثال دے رہا ہوں. یہ مثال دیکھیے، جیسے کہ میرا بھائی اس کا قتل ہوا، اب ان کا قاتل میرے نگاہوں کے سامنے آئے گا تو ہنس کے گلے ملوں، کیا کروں گا؟ نفرین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس دیکھیے بھائی، سمجھیے آپ بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو پتہ چلا جب کوئی نگاہوں کے سامنے آ جائے یا اس کا عکس نظر آئے تو یہ فطری چیز ہے ذکر کرنا. مگر دیکھیں اب ایک فرق بتا دوں اصولی اور اخباری کا. اصولی اور اخباری کا ایک فرق بتا رہا ہوں کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کی فوٹو ہی نہیں لگا سکتے. اس کی فوٹو ہی نہیں لگا سکتے. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اس کی فوٹو
کتنا بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہاں پہ نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ خاک ہے، بس نور ہی نور ہے. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد کے بارے میں. ایک اور درود پڑھ دیں باواز بنانا. صلی اللہ محمد و آل محمد.